وہ رضا آدھا حضرت بریلی کے شان. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. عزیزان ملت اسلامیہ، ہندوستان کے مشہور شہر دارالخلافہ دہلی میں ایک ہندو رہتا تھا جس کا نام تھا دلو رام کوسری. وہ تھا تو ہندو لیکن نعتیں لکھتا تھا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں لکھتا تھا، مسلمانوں کے جلسوں میں جا کے پڑھا کرتا تھا. بہت بڑا شاعر تھا، بہت بڑا شاعر تھا. جب اس کی موت کا وقت قریب آیا، اس کی روح نہیں نکل رہی تھی. اس کے گھر والوں نے کہا کہ اے دلو، تیری روح نہیں نکلتی ہے تو انہونی کہہ لے. ہندو لوگ ہمارے کلمہ شریف کو انہونی کہتے ہیں تاکہ تیری روح آسانی سے نکل جائے. تو دلو رام نے اپنے گھر والوں سے کہا اچھا تم لوگ میرے کمرے سے باہر نکل جاؤ. جب تمام ہندو اس کے کمرے سے اٹھ کر باہر چلے گئے اور دلو رام اندر سے کمرے کو بند کر دیا. تھوڑی دیر کے بعد ہندوؤں نے کیا دیکھا کہ جس کمرے میں دلو رام لیٹا ہوا ہے، جس کمرے میں دلو رام لیٹا ہوا ہے وہ کمرہ نور سے منور ہے. وہ کمرہ نور سے منور کیوں نہ ہو کہ دلو رام کے کمرے میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہوئے ہیں اور فرما رہا ہے کہ اے دلو، تو نے ساری عمر ہماری نعت پڑھی ہے، جلدی کر اب میرا کلمہ پڑھ لے، میں تجھے کلمہ پڑھا کے جنت کا وارث بنانے آیا. اس نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا، لیکن مرنے سے پہلے ایک شعر لکھا. اس شعر کا مفہوم یہ تھا کہ ہندو کے نزدیک گنگا کا پانی بڑا متبرک ہوتا ہے اور مسلمانوں یہاں آب زمزم کا پانی متبرک ہوتا ہے، سمجھا جاتا ہے. تو وہ کہنے لگا، مرنے سے پہلے انہوں نے ایک شعر لکھا. وہ شعر کیا ہے کہ جو گنگا سے پھسلا تو کوثر میں نکلا، جو گنگا سے پھسلا تو کوثر میں نکلا، مجھے رب نے پانی میں رکھا. پھر کلمہ پڑھتا ہوا فوت ہو گیا. ہندوؤں نے دروازہ کھولا تو شعر پاس میں لکھا ہوا پڑا تھا، لیکن دلو کی روح پرواز کر چکی تھی. ہندوؤں نے اپنے مذہب کے مطابق دلو کا جنازہ تیار کر کے نیچے لکڑی، اوپر لکڑی اور درمیان میں دلو رام کی میت رکھی اور اوپر ایک دیسی گھی کا ٹین ڈالا، آگ لگا دی. لوگ کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ اوپر والی لکڑی جل گئی، نیچے والی لکڑی جل گئی، لیکن دلو کا ایک بال بھی آگ جلا نہ سکی. میاں ارے یہ تو دنیا کی آگ تھی، خدا کی قسم کملی والے آقا کے عاشقوں کو جہنم کی آگ نہیں جلا سکتی. اس لیے کسی شاعر نے بڑی ہی پیاری بات کہی ہے کہ حرام ہو جائے اس پہ نارے جہنم، پڑے صدق کے دل سے جو کلمہ تمہارا، اور قیامت میں چھوٹیں گے سنتے وہ تاجر، ارے جنہوں نے خریدا ہے سودا تمہارا. تو ہمارا نبی اللہ کی نعمت ہے جو ہمیں موت کے وقت بھی نہیں چھوڑتا. ساری دنیا کی نعمت رہ جاتی ہے، اولاد، بیوی، گھر بار، عزیز، رشتہ دار، کارخانے،
فیکٹریاں، بولو ان میں سے کوئی بھی نعمت کیا ہمارے ساتھ قبر میں جاتی ہے؟ نہیں، لیکن ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں بھی ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مشکات شریف صفحہ نمبر 24 میں یہ حدیث موجود ہے، جب بندہ مر جاتا ہے قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور مرنے والے کے پاس دو فرشتے یعنی منکر نکیر آتے ہیں، سوال کرتے ہیں من ربک، تیرا رب کون ہے؟ ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ ما کنت تقول فی ھذا الرجل، یعنی پھر فرشتے کملی والے آقا کی زیارت کروا کر مردے سے پوچھتے ہیں بتا اس پاک صورت والے کو تو دنیا میں کیا کہتا تھا؟ یہی حدیث بخاری شریف جلد اول صفحہ نمبر 183 میں موجود ہے۔ بولو قبر میں کملی والے آقا کی زیارت ہوتی ہے یا نہیں؟ جب زیارت ہوتی ہے تو مومن زیارت کہہ کے یوں کہتا ہے کہ قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں میں گروں، ارے قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں میں گروں، فرشتے گر مجھ سے پوچھیں تو میں ان سے یوں کہوں، کیا کہوں؟ کہ میں اب پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں، ارے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دلربا کے واسطے۔ اور اس موقع پہ سرکاری اعلیٰ حضرت عظیم البرکت قاطع کفر دلالت امام عشق و محبت امام احمد رضا فرماتے ہیں کہ قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، ارے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، ٹوٹ جائیں گے گنہگاروں کے فوراً قید و بند، ٹوٹ جائیں گے گنہگاروں کے فوراً قید و بند، حشر کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بتاؤ جو دنیا کی نعمت قبر میں کام نہیں آتی، کیا وہ قیامت میں کام آئے گی؟ نہیں، ہرگز نہیں، کیونکہ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں اعلان فرما رہا ہے، پارہ نمبر 30 اللہ قرآن میں فرما رہا ہے یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ، قیامت کے دن انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا، ماں باپ سے بھاگے گا، بولو کوئی کسی کا کام آئے گا نہیں۔ انسان دنیا میں اپنی بیوی اولاد سے بڑی محبت کرتا ہے، ہر جائز ناجائز خواہش پورا کرتا ہے، لیکن کل یہی بیوی کہے گی اے میرے سرتاج، دنیا میں تیرے لیے بڑی اچھی زندگی گزاری تھی، آج بھی مہربانی کرو ایک نیکی مجھے دے دو۔ خاوند کہے گا بیگم صاحبہ یہ دنیا نہیں، یہ قیامت ہے، یہ دنیا کا دربار نہیں ہے، یہ اللہ کا دربار ہے، میں اگر ایک نیکی تمہیں دے دوں تو میرا کیا بنے گا؟ یا کوئی اور جگہ تلاش کر، نیکی میں ہی نہیں دے سکتا، میں خود پریشان ہوں، میرا کیا بنے گا؟ تو اپنا رونا رو لے، میں اپنا رونا۔ دنیا میں نے تمہیں حرام رشوت ناجائز دولت سے مالا مال کیا تھا، لیکن یہاں آج میں خود پھنس گیا ہوں۔ میرے دوستو اللہ ہمیں حرام رشوت کی لعنت سے بچائے، خاص کر رشوت کی لعنت کو ہمارے ملک ہندوستان سے دور فرمائے۔ یاد رکھو جس ملک میں رشوت ہوگی وہاں انصاف نہیں ہوگا،
اور جس ملک میں انصاف ہوگا وہاں رشوت نہیں ہوگی۔ اللہ کے بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم تمامی مسلمان کو حرام کام سے بچائے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا ہم تمامی مسلمان کو شیطان کے مکر و فریب سے بچائے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہم تمامی